آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے دل چاہے داخل ہو جائے۔ رواہ مسلم و ابو داؤد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، یعنی سنتوں اور آداب کی پوری رعایت کرے، پھر یہ دعا پڑھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے دل چاہے داخل ہو جائے۔ فائدہ: جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ بھی کافی ہے، پھر آٹھوں کا کھل جانا یہ غایت اعزاز و اکرام کے طور پر ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے، جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور نہ حق کسی کا خون نہ کیا ہو، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرہ والا اٹھائیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بچہ کو شروع میں جب وہ بولنا سیکھے تو لا الہ الا اللہ یاد کراؤ، اور جب مرنے کا وقت آئے جب بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جس شخص کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ 1000 برس بھی زندہ رہے تو انشاءاللہ کسی گناہ کا اس سے مطالبہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل یہی ہے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ اللہ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری سن رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دھیان ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، دل میں اللہ سما جائے، دل میں اللہ آ جائے، یہ کیفیت بن جائے گا ہر عمل میں۔ وضو کریں، ایک اتنی فضیلت ہم نے سنی وضو کی، صرف یہ وضو کی فضیلت کہ وضو کیا، اچھے طریقے سے کیا، سنت کے مطابق کیا۔ ہماری کچھ عادت بن گئی ہے، نماز ہم نے پڑھنی ہوتی ہے، نماز سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، تو ایک وہ آٹو مشین بھی ہوتی، بس ہم جاتے ہیں ڈیوٹی پہ بیٹھتے، ڈیوٹی کھولی، ہاتھ دھوئے، کلی کی، توجہ نہیں ہوتی کہ کون کون سے سنتیں ہیں جو آسانی کے ساتھ پوری کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر وضو سے پہلے ایک سنت ہے بسم اللہ پڑھ لینا۔ کیا پڑھ لینا؟ بسم اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ وضو کے جو خاص فضائل ہیں وہ اسی شخص کو ملیں گے جو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا وضو سے پہلے، اس کو جو وضو کے خاص فضائل ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ اب دیکھیے کتنا آسان سا عمل بسم اللہ پڑھنا، لیکن اس کے چھوڑنے کا نقصان کتنا بڑا ہوا کہ وضو کے جو خاص فضائل تھے وہ ہمیں نہیں، جس پہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پاؤں کے گناہ، سارے گناہ دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ فضائل ملیں گے جو آداب و سنتوں کے مطابق وضو کرے گا۔ اس میں سے ایک سنت میں نے مثال دی، بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا۔ تو اس طرح وضو کیا، اچھے طریقے سے کیا، سنت کے مطابق کیا، پھر یہ دعا پڑھی، یاد ہونی چاہیے، سب کو یاد ہوگی: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب کو یاد ہے نا؟ یاد ہونی چاہیے۔ اب یہ دعا پڑھ لی، کون سا ہمارا ٹائم لگا؟ کچھ نہیں لگا۔ وضو کر کے مسجد آ رہے تھے، یہاں وضو کیا، راستے میں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں وضو کیا، نکلتے ہوئے
یعنی کوئی ٹائم نہیں لگ رہا، توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے، استحضار کی ضرورت ہے، اللہ یاد ہو ہمیں، تو اس دعا پڑھنے پر جنت کے 8 دروازے کھول گئے۔ تو کیا خیال ہے، اہتمام کریں گے انشاءاللہ اس دعا کا؟ وضو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وضو سے نماز شروع ہوتی ہے، وضو نماز کا ذریعہ ہے۔ جو وضو اچھا کرے گا اس کی نماز اچھی ہوگی، جو وضو اچھا نہیں کرے گا اس کی نماز اچھی نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں نا ہماری نماز اچھی ہو جائے، ہماری نماز بہتر ہو جائے، نماز اچھی ہو نہیں رہی، بہتر ہو نہیں رہی۔ میرے بھائی وضو سے شروع کرنا ہوگا۔ جب تک وضو ہم اچھا نہیں کریں گے، دھیان نہیں ہے نا، وضو جب تک اچھا نہیں ہوگا یعنی سنت کے مطابق، اس وقت تک نماز اچھی نہیں ہوگی۔ تو وضو سے، بلکہ وضو سے بھی پہلے ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے، لیکن کم از کم وضو سے ایسے دھیان کے ساتھ کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، نیت کریں۔ پھر اللہ کے نبی کی ساری سنتوں کا خیال رکھیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، اللہ کے نبی کیسے کیا کرتے تھے وضو، اس کے مطابق وضو کریں، دعا پڑھیں، پھر دیکھیے نماز کیسے اچھی ہوگی انشاءاللہ، اچھی ہوتی چلی جائے گی، روزانہ بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ تو وضو انشاءاللہ نیت کریں سنت کے مطابق کرنا ہے۔ وضو کی ساری سنتیں معلوم بھی ہونی چاہیے اور وہ عمل میں بھی ہونی چاہیے۔ ایک سنت مسواک بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک کو لازم کر دیتا، فرض کر دیتا، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ امت کو مشقت ہو جائے گی تو لازم تو نہیں کیا، فرض تو نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی کو پسند بہت تھا مسواک کرنا۔ اللہ کے نبی کا اپنا معمول تازہ مسواک کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تازہ درخت کی مسواک میسر ہو سکتی ہے، آدمی کوشش کرے تو اپنا معمول یہ تھا کثرت سے مسواک کرتے تھے، گھر داخل ہوتے وقت مسواک کرتے، گھر سے نکلتے وقت مسواک کرتے، وضو کے ساتھ کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے کے بعد مسواک۔ تو مسواک وضو کی ایک سنت ہے، اس کا اہتمام ہو جائے، نماز کی فضیلت بھی بڑھ جائے گی اور وضو اچھا ہو جائے گا۔ سنت، ایک سنت پر عمل، ایک سنت پر عمل، وضو اچھا ہوگا، نماز اچھی ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ اس طرح باقی سنتیں، ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا، کلی 3 مرتبہ کرنا، ناک میں دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے اس کو تھوڑا صاف کرنا ناک کو، چہرہ 3 مرتبہ دھونا، اور پھر بازو جو ہے 3 مرتبہ یہاں سے ایسے پانی ڈالنا، ایک ٹوٹی کے نیچے ہم جیسے بازو دے دیتے ہیں اور ایسے اور ڈال دیا اور بس یہ یوں گھما لیا، وضو ہو گیا۔ یہ وضو تو ہو گیا لیکن سنت نہ ہو سکے گی۔ تو ہاتھ میں لے کر ایسے پانی ڈال کے 3 مرتبہ اچھی طرح ملیں۔ اللہ کے نبی ایسے کونیوں پہ ہاتھ یوں گھمایا کرتے تھے ایسے کہ کونیاں خشک نہ رہ جائیں، خاص طور پہ سردی ابھی آئی تو نہیں، لیکن سردی میں آدمی ڈرتے ڈرتے وضو کرتا ہے تو بعض دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، تو کونیوں پہ اللہ کے نبی ایسے پانی گھمایا کرتے تھے ایسے۔ تو اس مطابق پھر پورے سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح، اللہ کے نبی ایسے پورے سر کا مسح کرتے، انگلیاں جو ہیں یہ کانوں میں ڈالتے، کانوں کا مسح کرتے، کانوں کا مسح، سر کا مسح، پورے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھونا۔ پھر یہ دعا جو آپ نے سنی یہ پڑھ لینا سنت کے مطابق، وضو ہو گیا شروع میں بسم اللہ پڑھ لینا، مسواک کا اہتمام کر لینا۔ تو یہ سنت کے مطابق وضو ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ وضو سے ہی راضی ہو جائیں گے۔ جو فضیلت آپ نے سنی وضو پہ سنی کہ جنت کے دروازے کھل جائیں گے کہ اللہ کو راضی کرنے والا وضو ہے۔ انشاءاللہ اہتمام ہوگا اس کا، نیت کریں انشاءاللہ کہ جو ہم سے سنتیں ویسے ہی رہ جاتی ہیں، بے پرواہی کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، تھوڑی سی بے دھیانی کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، جو ہم بڑی آسانی سے پوری کر سکتے ہیں، کم از کم وہ سنتیں تو نہ چھوڑیں انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ جو بڑی آسانی سے ہم پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جیسے مسجد میں داخل ہوتے وقت کتنا آسان سا کام ہے، دایاں پاؤں پہلے رکھ دیا جائے، دعا پڑھ لی جائے، لیکن دھیان نہیں ہوتا تو آدمی بعض دفعہ ایسے دوڑتا ہوا آتا ہے بے دھیانی میں، الٹے منہ کے ساتھ دعا بھی بھول گیا، نکلتے وقت بھی ایسے۔ تو تھوڑا دھیان چاہیے، تو زندگی سنت کے مطابق بنا لینا بڑا آسان ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سنت کے مطابق بنا دے اور ہمیں اپنا
دھیان نصیب فرما دے، کثرت سے ذکر کرنے کی، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ